قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذي جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 75 میں سورۃ عبسہ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 42 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وجوہ یومئذ مسفرہ. کلمت وجوہ میں آخر میں ہا پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الیا ہے کلمت یومئذ میں. یا حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کلمت یومئذ میں آخر میں حرف الدال ہے. دال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے، جو کہ اس کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف المیم ہے کلمت مسفرہ میں. میم حروف الادغام بے غنہ میں سے ہے، تو ہمیں یہ تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے. کلمت مسفرہ میں یہاں را پہ زبر ہے، تو را کا حکم ہے تفخیم، مطلب ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخر میں تا مدورہ ہے اور اس پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف الضاد ہے کلمت ضاحکہ میں دوسری والی آیت میں. ہم یہ دونوں آیت کو ملا کے پڑھے تو یہاں حکم ہوگا اخفاء. بعد حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. مسفرۃ ضاحکہ. لیکن ہم کلمت مسفرہ پہ رکیں گے تو اس پہ ہا سے رکیں گے، مطلب ہم آخری میں ہا پڑھیں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. کلمت ضاحکہ میں یہاں حرف الضاد ہے. باد کی ادائیگی زبان کی کروٹ اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ہے. بعد حروف التفخیم میں سے بھی ہے، تو ہمیں اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کرنا ہے، جو کہ اس کے بعد مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو جو کہ مد الف سے پہلے والا حرف ضاد ہے، تو ہم ضاد کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. ضاحکہ. حرف الحا کو ہم حلق کے درمیان والی حصے سے ادا کریں گے. آخری میں تا مدورہ پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف المیم ہے کلمت مستبشرہ میں. یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہمیں یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کرنا ہے. کلمت مستبشرہ میں یہاں حرف البا ہے اور اس پہ جزم ہے، تو با کا حکم ہوا قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، لہذا ہمیں با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے. مستبشرہ. را کا حکم ہے تفخیم، کیونکہ اس پہ زبر ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخر میں جو کہ تا مدورہ پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف الواو ہے کلمت وجوہ میں، تو ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو یہاں حکم ہوگا ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. مستبشرۃ ووجوہ. لیکن ہم کلمت مستبشرہ پہ رکیں گے تو تا مدورہ پہ ہا سے رکیں گے. ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ. کلمت وجوہ کے آخری میں یہاں بھی ہا پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف الیا ہے کلمت یومئذ میں، تو یہاں حکم ہوا ادغام. ہمیں یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کرنا ہے. کلمت یومئذ کے آخری میں دال کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف العین ہے کلمت علیہا. عین حروف الابہار میں سے ہے. ابہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، جو کہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہوتی ہے، تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. یومئذ علیہا. کلمت علیہا میں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والی حصے سے ادا کریں گے. کلمت غبرہ میں یہاں حرف الغین ہے. غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف تفخیم میں سے بھی ہے، تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. را کا بھی حکم ہے تفخیم، تو ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے.
آخری میں تا مدورہ پہ رکیں گے تو اس پہ ہا سے رکیں گے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ. کلمت ترہقها میں یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہمیں را کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ را پہ جزم ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پہ تا پہ زبر ہے. پھر یہاں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. جو کہ اس پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت قطرہ میں یہاں بھی حرف القاف کا دھیان رہے. پھر یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں تا مدورہ پہ رکیں گے تو اس پہ ہا سے رکیں گے. ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. کلمت اولئک میں یہاں شروعات میں الف ہے. یہ حمزہ قطع ہے تو ہمیں حمزہ کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کرنا ہے. لام کے بعد یہاں مد ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ہمو یہاں ہا پہ اور میم پہ پیش ہے تو یہ سب حرکات کا دھیان رہے. کلمت الکفرہ میں جو کہ کاف اور فا پہ اور را پہ زبر ہے تو یہ سب حرکات کا دھیان رہے. ہم سب کو برابر سے ادا کریں گے, کسی ایک کو کم نہیں کریں گے. آخری میں تا پہ پیش ہے تو اس کا بھی دھیان رہے. کلمت الفجرہ میں بھی حرکات کا دھیان رہے. ہمیں سب کو برابر سے ادا کرنا ہے. آخری میں تا مدورہ پہ رکیں گے تو اس پہ ہا سے رکیں گے. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اب آپ سورۃ عبسہ کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے خنداں و شاداں یہ نیکوکار ہیں. اور اس روز کتنے چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی. یہی لوگ ہوں گے انکار کرنے والے بد کردار. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.